السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں دھماکے دار آتشم کی 14 ایپیسوڈ۔ تو بہت 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 دھماکے والی ہے ایپیسوڈ۔ جو ذہین ہے اور جو سٹوری کو دل سے اور لگن سے پڑھ رہے ہیں ان کو تو آج بہت کچھ سمجھ آنے والا ہے، اور جو بس اوپر اوپر سے پڑھتے ہیں کہانی وہ تو مزید الجھنے والے ہیں۔ تو دیکھ لیں کس کو کہانیاں سمجھ آتی ہے اور کس کو نہیں، کس کو معاملہ سمجھ آتا ہے تیسرے کا، کون سمجھ پاتا ہے تیسرے کا راز، اور کون رہ جاتا ہے ویسا ہی الجھا اور نہ سمجھ۔ تو مزید ٹائم ضائع کیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ 14 آتشم بائی اسمروا مرزا ناولز۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ وہ میرال کے واش روم سے نکلنے سے پہلے ہی نماز ادا کیے جم نکل گیا تھا۔ واپسی پر ہاسپٹل گیا تو پتہ چلا کہ کچھ دیر پہلے ہی عثمان اور ثانیہ چلے گئے ہیں، یعنی عثمان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ واپس 8 بجے تک آیا تو پیلس جانے کے بجائے نظر لان میں بیٹھے بابا پر گئی تو رک گیا۔ وہ کچھ منٹس پہلے ہاسپٹل سے تمام امور نبھا کر واپس آئے تھے، اور ان میں اتنی ہمت نہ تھی وہ اندر جاتے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا وہ ایمن سے کچھ نہ چھپا سکیں گے۔ اسے بابا بے حد پریشان نظر آئے تو اورحان کا دل رضامند نہ ہوا کہ بنا ان سے ایک بار اس افسردگی کی وجہ پوچھے اندر چلا جائے۔ تبھی ان کی طرف لپکا۔ بابا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ اورحان نے ان کے شانوں پر رقب سے آ کر ہاتھ جماتے انہیں دباتے پوچھا تو ماہیل اپنے کربناک خیالات سے چونک کر نکلے۔ اورحان کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے لاتے ٹیبل پر لا بٹھائے اس دلسوز نگاہ ایک دلسوز نگاہ اورحان کے چہرے اور آنکھوں پر ڈالی، جس نے اورحان کو مزید دہلا دیا۔ بالکل ٹھیک ہوں میں، تمہیں یوں ہی لگ رہا ہے، ایک دم سے ماں کی طرح میری فکر جو کرنے لگے ہو۔ وہ خود کو نارمل بتانے کی کوشش کرتے دانستہ شریر ہونے کی ناکام کوشش کرے، اورحان کو مزید فکر مند کر گئے۔ جو چھیڑا وہ الگ، جو دل میں عجیب سی ٹیس جگائی وہ اپنی جگہ۔ اس وقت طنز کے بجائے مجھے پریشانی کی وجہ بتا دیں تو مجھے بھی لگے گا کچھ ہوں آپ کے لیے۔ اسے بابا کا تکلیف میں ہونا نظر آ رہا تھا، تبھی وہ ناراض ہوا کہ اتنی بھی کیا پردہ داری۔ باصل میری جان ہے تو تم دل ہو میرے، وہ محبت سے جواباً بولے، پر اورحان مزید زخمی ہوا۔ اس کا سینہ جیسے چھلنی ہوا اس قسم کے موازنے پر۔ دل تو ریپلیس بھی ہو سکتا ہے بابا، جان نہیں ہو سکتی۔ اس وقت بھی اسے اہم اور مجھے غیر اہم کہنا ضروری تھا کیا؟ آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، جب پوچھ رہا ہوں تو بتا دیں، یا پھر اپنے اچھے بیٹے کو ہی بتانے کی ضد ہے آپ کی؟ وہ ناراض ہو رہا تھا تو برحق تھا۔ اس وقت ماہیل کے پاس اورحان کی صورت ایک مضبوط ڈھارس اور سہارا تھا، جسے وہ اپنی تکلیف و بے بسی کہہ سکتے تھے، جس کے آگے رو سکتے تھے۔ پر شاید ماہیل انجم کل تک اپنے دکھ کی آبرو رکھنا چاہ رہے تھے، اپنے صبر کی دھجیاں بکھیرنے سے خوف زدہ تھے۔ تو اتنا بدگمان کیوں ہے مجھ سے اورحان؟ ماہیل انجم نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے اہیر تکلیف سے پوچھا، جبکہ دگنی تکلیف اس وقت اورحان کی آنکھوں میں بسی تھی کہ خود اپنا آپ دور الگ اور علیحدہ کرنے والا شخص ایسے بے رحمانہ سوال کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ میں اس قابل بھی نہیں آپ کے لیے کہ آپ اپنی کوئی پریشانی مجھ سے شیئر کر سکے۔ وہ شکوہ کرتا اس وقت معصوم اور ناراض لگ رہا تھا، دکھی بھی، پر ماہیل کیا بتاتے؟ انہیں تو روگ لگا تھا، اور روگ کو کیسے بانٹتے ہیں یہ انہیں معلوم نہ تھا۔ انہیں سلیقہ اور طریقہ نہ تھا کہ اپنے ٹوٹے دل کے ٹکڑوں سے وہ سب کا دل زخمی ہونے سے کیسے بچائیں۔ تو میرا دل ہے اور دل کو صدمے نہیں دینے چاہیے۔ تیرے بقول وہ ریپلیس جو ہو جاتا ہے، جان ایک ہی ہوتی ہے، بدلی نہیں جاتی، تو میرے سارے روگ میری جان کو لگ گئے ایسا ہی سمجھو۔ ماہیل کی آنکھوں میں اس وقت شدید کرب تھا، جبکہ اورحان کا بس نہ چل رہا تھا۔
बाबा के सीने में घुस कर उनके सुलगने की वजह जान ले। आज सच में ओरहान भी अपनी जगह ठीक था और माहिल भी। वो इसे तपा रहे थे, अपनी तकलीफ से आजमा रहे थे। आप मुझे बेबस कर रहे हैं बाबा, मुझे बता दें वरना अपना सर मार दूंगा कहीं। वो शिकवा करता अपनी आंखें अंगारा होने से रोक ना सका, जबकि माहिल ने इस बार उसका मजबूत हाथ थामे होंठों के पास लाए चूमा था। वो जिच करने में प्रो थे, अभी भी वो कुछ बताने वाले न थे। बड़े भाई और बाप के होते तुम्हें बेबस होने की इजाजत नहीं। मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे। माहिल की एक सी जिद पर ओरहान को लगा उसका मजीद बैठा तो दिमाग फट जाएगा। इस बाप ने हमेशा ओरहान से यूं ही सब छुपाया था, इसे टाला था। वो क्यों करना खुद को बाबा से फासले पर कर लेता। अभी भी उसे लगा उसने यहाँ आकर गलत कर दिया है। अपना वजूद नाकारा महसूस हुआ। वो उठ गया और पलटकर दिल बर्दाश्ता सा जाने लगा। जब माहिल के पुकारने पर चारों नाचार रुका, लेकिन उसकी सर्द चुप पीछे बैठे बाबा का छलनी सीना और दुखा गई। रूठना मत, ये जो तुमने मुद्दत बाद मेरी तरफ कदम बढ़ाया है इसे वापस मत ले लेना। तुम्हारे बाबा बूढ़े हो गए हैं। माहिल की दर्दनाक सरगोशी सुने वो सितमगराना मुस्कुराया और जरा सा पीछे पलटा। आपके बासल माहिल के होते आपको ना कोई चीज बूढ़ा करेगी ना कमजोर। वो आपकी ताकत है और मैं आपकी कमजोरी, तभी आप मुझे मेरी औकात पर रखते हैं। नो प्रॉब्लम, मुझे अपनी जगह याद दिलाने का शुक्रिया। अपनी औकात से दोबारा बाहर नहीं निकलूंगा। वो बिना बाबा की आंखों की सुरहाई देखे वहां से टूटा दिल लिए चला गया, जबकि माहिल की आंख से एक आंसू फिर टूट गिरा। वो अपने रोने को बमुश्किल काबू किए बैठे थे कि एमन के सामने जा सके, और अब फिर से उनकी आंखें सीले रवां से अट गईं। वो गहरे सांस लेते वापस बैठे। इस हाल में एमन उन्हें हरगिज बर्दाश्त ना कर सकती थी, जबकि दूसरी तरफ माहा बेहतर थी। मगर अब वो रहमान सयाल की भयानक चुप से खौफजदा थी। आप सुन रहे हैं रहमान? वो पूरी रात घर नहीं आई। चौकीदार से पता चला सुबह आई और अंदर आने के बजाय फिर चली गई। खुदा के लिए कुछ तो बताएं मुझे, उसे इस कदर छूट कैसे मिल गई कि वो रात भी बाहर रुकने लगी। आपके लाड उसे बर्बाद कर रहे हैं। माहा कब से इस पत्थर से सर फोड़ रही थी, जिसके कलेजे के इस वक्त दो टुकड़े हो चुके थे और दोनों से खून रस रहा था। पढ़ाई के सिलसिले में किसी अपनी दोस्त के पास रुक गई थी। मुझे इन्फॉर्म किया था उसने। तुम सो रही थी तभी नहीं बताया, और सुबह भी इससे कुछ काम ही था। बच्ची नहीं है माहा, अपना अच्छा बुरा जानती है वो। रहमान सयाल ने माहा को तहम्मुल से जवाब दिया और उठने लगे। जब वो उनकी बाजू थामे उनको वापस अपने पास बिठा गई। शायद वो भी रहमान सयाल की सूजी आंखें भांप गई थी। क्या कोई परेशानी है? माहिल आपसे नाराज हैं जो आंखें भारी हो रही? मुझे याद है आपकी आंखें रोने से हंसी होती हैं, और आपको रुला सिर्फ माहिल की नाराजगी सकती है। इवन मेरी वजह से भी आप आज तक नहीं रोए। माहा ने उनका चेहरा अपनी तरफ किया तो माहिल के जिक्र पर ही उनकी आंखें सुरहाई में डूबने लगी। हाँ, वो रूठ गया है मुझसे माहा, मैं उसकी नाराजगी नहीं सह सकता। माहा ने भी उनकी तकलीफ में बराबर खुद को तड़पता महसूस किया, और रहमान के आंसू पहुंचे। मान जाएंगे आप दो की एक दूसरे में जान है। एक जिस्म एक रूह जैसे दोस्त भी भला दूर हुए हैं। मैं जानती हूँ अजर और बासिल के मसले ने अब दो के बीच कशीदगी बढ़ा सी दी है, पर अल्लाह सब बेहतरीन करेगा। अजर को जल्द एहसास होगा कि बासिल कितना कीमती हीरा है। माहा की सादगी पर माहिल इसे नजर भर कर देखने लगे। हिजन आंखों में भरे माहा की हाँ में हाँ मिलाए नजरें झुका गए। अगर माहिल ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा माहा। झुकी नजरों समेत ही रहमान सयाल की कांपती आवाज सरगोशी में ढली। ऐसी दिल दहलाती बातें ना करें, मेरा दिल पहले ही बड़ा डरा हुआ। आप दो की दोस्ती को कुछ नहीं होगा। वो आपके बिना नहीं रह सकते, ना आप उनके बिना। प्लीज परेशान ना हो।
پہلے ہی سب اداس ہیں، آپ بھی ہو جائیں گے تو مجھے حوصلہ کون دے گا؟ ناشتہ لگواؤں؟ بارش بھی بنا ناشتے کے نکل گیا، وہ بھی اداس تھا۔ ماہا نے ان کی دلجوئی کی، پر وہ بھولی عورت کیا جانے کہ یہ ان کے پہلو میں بیٹھا شخص کتنوں کے دل اجاڑنے کا سبب بنا ہے۔ اور ہان نے کچھ دیر ماما اور ہیرا کے ساتھ بیٹھے ان کی باتیں سنی۔ میرال مصطفیٰ کو ریڈی کیے ایمن کو دے گئی تھی، اور اب وہ خود ریڈی ہونے گئی تھی، کیونکہ ایمن کے بقول وہ نئی نویلی دلہن ہے تو اسے سج دھج کر رہنا چاہیے۔ ایمن کچھ پرسکون تھی، کیونکہ شاید انہیں باسل کے نمبر کے آن ہونے اور میسیجز سین ہونے پر یہ حوصلہ مل گیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، بس مصروف ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جو ایمن نے باسل کو میسیجز بھیجے ان سب پر ہارٹ ریئیکٹ تھا۔ اکثر جب باسل ماما کو میسیج پر جواب نہ دے پاتا تو وہ ریئیکٹ کر دیتا تھا، جس سے ایمن سمجھ جاتی ان کا بچہ بے حد مصروف ہے۔ اور ہان چپ تھا، اپنی تکلیف اس نے ہر ممکنہ اپنے اندر دبا رکھی تھی۔ جاؤ میرال کو لے کر آؤ، پھر ناشتہ کریں۔ تم کیا اداس آتما بن کر بیٹھ گئے ہو؟ فریش نہیں ہونا آج؟ ایمن نے ہی اور ہان کی چپ محسوس کرتے کھوئے بچے کو ہوش دلائی۔ مصطفیٰ تو ہیرا کے ساتھ مسجد سے ناشتہ کر رہا تھا۔ جی ماما۔ وہ فرما برداری سے اٹھ گیا تو ایمن نے فکر سے اورحان کو دیکھا۔ انہیں اورحان غائب دماغ لگ رہا تھا۔ بہرحال اسے واپس آنے پر وہ اس سے ضرور پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اورحان نے روم میں داخل ہوتے ڈور آگے کیا اور کمرے میں میرال کہیں نہ تھی۔ تبھی وہ جا کر میٹرس پر بیٹھا، سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ بابا کی تکلیف چھپانے کی حرکت بلا شبہ غلط تھی، پر خود جو بول بیٹھا اب اس پر بھی ندامت گھیر رہی تھی۔ واش روم کا ڈور کھولے میرون کلر کے بہت خوبصورت جوڑے میں ملبوس میرال نے جب اورحان کو بیٹھا اور یوں سر ہاتھوں میں گرائے دیکھا تو اس کی چال تھمی، گالوں میں گرمائش اتری۔ صبح جس طرح وہ دیر تک واش روم میں بند رہی کہ اورحان کے جانے کے بعد نکلی، اب اپنی اس حرکت پر شرمندہ تھی اور اورحان سے نظریں ملا پانا مشکل جان رہی تھی۔ آپ فریش ہوں گے تو کپڑے نکال دوں آپ کے لیے؟ وہ ہمت کیے روبرو آ رکی اور اورحان کو مخاطب کیا، وہ جو سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ چہرہ اٹھا کر میرال کو دیکھا تو اداس آنکھوں میں کچھ دیر کے لیے نرمی آئی، لیکن جلد اس کی جگہ اداسی نے لے لی۔ جی نکال دے، میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ اٹھا اور پلٹا ہی جب وہ بے اختیار اورحان کے راستے میں آ رکی۔ وہ دوسرا قدم اٹھا نہ سکا ورنہ وہ ٹکرا جاتے۔ میرال کو لگا شاید وہ صبح کی وجہ سے ناراض ہے یا خفا، جبکہ اورحان کو اس وقت ویسے ہی کچھ اچھا نہ لگ رہا تھا۔ مجھ سے صبح کا سامنا کرنے کی دوبارہ ہمت جمع نہ ہو سکی۔ آپ اس بات پر مجھے دیکھتی آنکھوں سے مسکراہٹ کو الگ نہیں کریں۔ نرم لہجے میں ڈھیروں ندامت برے وہ محتاط نگاہوں سے اورحان کا چہرہ دیکھے بولی، آواز بے حد مدھم تھی، میرا مسکرانے کا ویسے ہی دل نہیں، نہ ان آنکھوں پر اختیار ہے ابھی میرال، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ تسلی اور شائستہ لہجے میں بات ختم کیے جانا چاہتا تھا، مگر وہ پھر راہ میں حائل ہوئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ایسے روڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ میرال کی آنکھیں چھلکنے کو بالکل بے تاب تھیں، اور یہ قدرتی تھا کہ اس وقت اورحان کو اس کی آنکھوں کی نمی بھی کوئی فرق نہ دے رہی تھی۔ میں روڈ نہیں ہو رہا میرال، بس میرا کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں۔ وہ اب بھی بے انتہا نرمی سے بولا۔ میرال کیسے یقین کر لیتی کہ اسے کچھ نہیں ہوا؟ وہ بالکل الگ اورحان بنا تھا، نہ مروت نہ لحاظ، اور تو اور میرال تیار ہوئی اس کا بھی نوٹس نہ لیا۔ وہ اس انابی رنگ میں گلاب کی طرح سج اور مہک رہی تھی۔ آپ ایسے مجھ سے اکتا کر بات کریں گے تو میں امی بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس بار وہ حتمی طور پر دھمکا گئی، جبکہ اورحان کے ماتھے پر حفیف سے بل نمودار ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ 2-3 دن کے لیے ہو آئے، نو ایشو، وہ کہہ کر پاس سے گزر گیا، جبکہ میرال کی آنکھوں میں جمع پانی رخساروں پر اترنے لگا۔ وہ اپنا ٹاول اٹھا کر نہانے گھس گیا، جبکہ میرال نے اپنے آنسو رگڑے اور بیڈ کی پایتی کی جانب بیٹھے رو پڑی۔ حالانکہ اورحان نے نہ تو سخت لفظ کہا نہ سخت لہجہ، نرمی سے بات کی، لیکن جس اورحان سے وہ آتے ہی ملی
میرال کو بس اس کے علاوہ کوئی اور خان قبول نہ تھا۔ وہ خود نہ جانتی تھی اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ وہ جتنے آنسو پونچھ رہی تھی اور بہ رہے تھے۔ جو ہلکا سا زبردستی میک اپ کیا وہ بھی رگڑ رگڑ کر میرال نے مٹا دیا۔ وہ جن خدشات میں گری تھی اسے لگا وہ سب سچ ہو گئے، یہاں تک کہ اس نے خود کو اضافی ارحان کے سر کا بوجھ تک مان لیا۔ پچھلے 2 دن اور صبح والے ارحان کو سوچ سوچ اس کی آنکھیں 10 منٹ میں سوج کر انگارہ ہو گئی، لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ میں چلی جاؤں گی تو واپس نہیں آؤں گی، کبھی نہیں آؤں گی۔ میں ان کی زندگی میں ان کی مرضی کے بنا آئی ہوں، پھر کیسے امیدیں لگا سکتی ہوں کہ وہ سر پر بٹھائیں گے؟ میرال تمہارا اس دنیا میں کہیں کوئی سکھ باقی نہیں۔ وہ شاید مجھے کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں تاکہ میں تکلیف محسوس نہ کروں کہ میں زبردستی ان کے سر پر تھوپی گئی۔ وہ آنسو رگڑے یہ سب ہچکیاں برے بولتی جا رہی تھی، اور واش روم سے باہر ٹاول سے بال رگڑ کر نکلتے ارحان نے جب یہ سب سنا اوپر سے میرال کی کمرے میں گونجتی سسکیاں، مانو وہ سر سے پیر گھوم کر رہ گیا۔ بال ہوش کرتا ہاتھ رک گیا کہ اس نے اس لڑکی کو ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ یہ سب کر اور بول رہی ہے۔ کچھ اور نیگیٹو سوچنا رہ گیا ہے وہ بھی سوچ لے میرال۔ ٹاول وہیں کاؤچ کی بازو پر چھوڑتے وہ برہم سا کہتا میرال کی طرف بڑھا ہی کہ وہ ہچکیاں روکتی اٹھ کھڑی ہوئی، اور جس طرح دور سرکی ارحان کے اس کی طرف بڑھتے محبت پر ایک قدم رکے۔ میں گھر جا رہی ہوں، کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میرے بابا نے جو تکلیف دی ہے اس کی معافی چاہتی ہوں، جو آپ کو سہنا پڑا اس کے لیے بھی سوری۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا نا، میں نہ آپ کو درکار ہوں نہ پسند، نہ میری یہاں ضرورت ہے۔ میں جس طرح یہاں آئی وہ سچائی کبھی نہیں بدلے گی۔ وہ نظریں چکائے تکلیف سے سارے فیصلے خود ہی لے رہی تھی، جبکہ ارحان ہمیشہ چپ رہنے کو فوقیت دیتا تاکہ بات مزید نہ بگڑے۔ کچھ دیر پہلے وہ بابا سے بگاڑ کر آیا تھا تو ابھی میرال کے معاملے میں وہ کوئی بلنڈر مارنا نہیں چاہتا تھا۔ میرال اب روتی ہوئی نہیں چاہیے، جو بھی کہنا ہے کہیں پر میرے پاس آ کر آئیں شاباش۔ وہ اس وقت ویسٹ اور بلیک پینٹ میں تھا، شرٹ اس کی میٹرس پر پڑی تھی، بال بھی گیلے تھے جبکہ خود بھی وہ بھیگا بھیگا تھا، لیکن چہرے کی ہوائیاں وہ لڑکی اڑا چکی تھی۔ نہیں، میں نہیں آ سکتی، مجھے میری جگہ پتہ ہے، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، میں چلی جاؤں گی، جیسے آپ کی زندگی میں حادثن آئی ویسے ہی۔ وہ خیر جذباتی نکلے گی اور ارحان نے کب سوچا تھا، پر وہ تھا ہی ایسا کہ اس کے لیے میرال بہت جذباتی ہو گئی، وہ بھی 2 دن میں۔ تو ذرا لہجہ بدلنے کی دیر تھی کہ وہ ٹوٹ پھوٹ گئی۔ شاید اس نے آج صبح ہی ارحان اور خود کو نارمل ہسبینڈ وائف مان لیا تھا، تو وہ سارے مان اب خطرے میں تھے۔ آپ آ رہی ہیں میرال میرے پاس، یا میں آؤں آپ کے قریب؟ سن لے بات، میرے پاس آ کر کہیں جو کہنا ہے، ہاتھ پیر بھی چلائیں، فوراً یہاں آئیں۔ میرال نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اس حق جماتے شخص کو دیکھا تو تڑپ سی گئی۔ دل چاہا کہے کہ میرے ساتھ اتنا فارمل لہجہ اختیار کرنے کی جرت کیسے کی؟ جب سینے سے لگایا تو مطلب یہ سینہ میرا، پھر ایسے بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو پسند نہیں جانتی ہوں۔ وہ قریب آ تو گئی پر ہنوز نظریں جھکا کر روتی وہی رٹ پکڑے ہوئے تھی۔ آپ اتنی سینسٹیو ہیں؟ ارحان نے اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے چہرہ اٹھایا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں استحقاق سے جھانکا جو رنگ بدل گئی تھی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کسی کی بات تک فیل نہیں کی، لہجہ تو دور کی بات ہے، پر آپ نے مجھ سے بیزار ہو کر بات کی۔ وہ آنکھیں بھگوئے روحانسی ہوئے شکوے کرنے لگی تو ارحان کی آنکھوں کا تبسم جاگ گیا۔ آپ نے میک اپ خراب کر دیا، نوزی اور آنسوؤں سے دوپٹہ بھی گیلا کر لیا، چہرہ متورم بنا کر آنکھیں بھاری کر لی، گال پھلا لیے، سانس بھاری کر لی۔ اتنی اہمیت مجھے اچانک دیں گی تو میں سمجھوں گا آپ کو اچھا لگ گیا ہو۔ وہ جو سمجھ رہی تھی اب یہ شخص اپنے کیے کی معافی مانگے گا، الٹا میرال کی مزید سانسوں کو اپنی نگاہوں کے محور سے روک گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ مچل کر پہلو بدلنے لگی پر ارحان کے ہاتھوں نے اس کی دونوں بازوؤں کو دبوچ کر روکا تو وہ دم ساتھ گئی۔ لیکن مجھے پتا ہے،
اور ہان نے مسرور ہوتے سرگوشی کی اور پھر میرال کی اسی پھولی دہکی گال پر اپنے ہونٹوں سے چوما۔ وہ پوری کانپ گئی، جبکہ اورحان نے یہی نہیں اس کی دوسری گال بھی اسے شدت اور لگن سے چومی۔ یہ آدمی میرال بخش کی جان لے چکا تھا۔ جا کر منہ دھوئیں، قدرتی بلش میں نے دے دیا آپ کو، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ ابھی آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ جائے گی اور میں کچھ سیریس بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور جس کی دھڑکنوں کی آواز اس کی کانوں میں ناچ اٹھی تھی پکڑ کر منہ دھونے روانہ کی گئی، تو میرال نے پلٹ کر اپنے دونوں گالوں پر ہتھیلیوں کو جما گئی تو میرال پلٹ کر اپنے دونوں گالوں پر ہتھیلیوں کو جما گئی۔ اور ہاں نے اپنی شرٹ جھک کر اٹھائی اور پہننے لگا، جبکہ صدمے میں مبتلا میرال جا کر آئینے کے پاس رکے نل کھول کر اپنا چہرہ دھونے لگی تاکہ خود کو ہوش دلائے۔ سوپ سے 2-3 بار منہ دھونے کے بعد جب اس نے ٹاول سے خشک کیا، باخدا سارا میک اپ مٹ گیا، لیکن میرال کے ٹماٹر گال اس کی آنکھیں دھندلانے لگے۔ وہ یقین نہ کر پائی کہ اورحان نے اس کے دونوں گالوں کو باقی ہونٹوں سے چوما ہے۔ وہ بالکل خواب کسی کیفیت میں تھی، سانس تو لے رہی تھی پر کیفیت دیوانی سی تھی۔ جب تک وہ جھجکتی ہوئی باہر آئی، وہ نکسک اپنے ہاسپٹل جانے کو ریڈی ہو چکا تھا، شوز بھی پہن لیے تھے اور پرفیوم سے نہا بھی لیا تھا۔ رہی سہی اورحان کی مسکراہٹ میرال کے گالوں کی حفیظ سے گلابی پن نے گہری کی۔ وہ اس کے لیے کف لنکس رکھے ہوئے تھا۔ جیسے ہی وہ پاس آئی، اورحان نے ہتھیلی کھولی جس پر رکھے کف لنکس وہ غائب دماغی سے اٹھا گئی اور اس نے اورحان کے دونوں کف لنکس لگائے۔ وہ بھی آج بلیک کے ساتھ میرون ہی شرٹ پہنے ایکسٹرا دمک رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں اگر میرے لہجے یا کسی لفظ نے آپ کی اس قدر دل آزاری کی میرال۔ بابا اور میری کچھ بحث ہوئی، اسی وجہ سے ابسٹ تھا کہ حسب معمول پھر بک بک زیادہ کر دی، اور ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے مجھے ٹیز کرنے کا اور برا بیٹا ثابت کرنے کا۔ پچھتا رہا تھا اور پچھتاوے والا اورحان تھوڑا نک چڑھا ہے، تھوڑا روڈ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ دنیا جہاں کا منفی سوچ کر رونے لگیں کہ آنسو اتنے بے مول تو نہیں ہوتے کہ کسی کے لیے بھی بہا دیے جائیں۔ وہ اسے بہت ہی پیار سے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ سب سہ گئی سوائے اورحان کا آخری جملہ، اب کسی نہیں ہے۔ وہ اس جملے پر زور دے گئی۔ اورحان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آپ میری زندگی کا اہم حصہ ہیں، مجھے اثر دے گا آپ کا یہ عجیب روپ۔ دیکھیں میرے ساتھ روڈ نہیں ہونا۔ وہ پھر سے آنسو آنکھوں میں دھکیل کر ہی بولی، مطلب میرا نک چڑھا ورژن بالکل رد ہے؟ اورحان نے مسکین بنے سوال کیا تو وہ فوری سر ہلا گئی۔ ڈن، آپ کو نہیں دکھاؤں گا۔ اس نے عہد باندھا، کسی کو نہیں دکھانا۔ وہ حکم کر رہی تھی، مان تھا اس کے اصرار میں اور یقین بھی کہ اورحان اس کے کہے کو اہمیت دے گا۔ کسی کو نہیں دکھاؤں گا۔ اب آپ مجھے گھر جانے کی دھمکی مت دیجیے گا، میں اور مصطفیٰ کیا کریں گے آپ کے بنا؟ وہ پھر سے معصومیت سے بولا۔ میرال کی کھوئی مسکراہٹ ایک غرور کے سنگ لوٹ آئی۔ میں مصطفیٰ کو تو مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتی، اب ہمیشہ وہ میرا بیٹا ہی رہے گا، میرا حصہ۔ میرال کے لہجے سے یقین چھلکا اور بے پناہ محبت۔ مجھے بھی ایڈجسٹ کر لیں اس ہمیشہ والی جگہ میں کہیں۔ اورحان کی گہری نگاہوں سے وہ دہک سی گئی۔ ناشتہ کرنے چلیں؟ وہ بات بدل گئی۔ آپ کی گال لال ہو رہے ہیں، کچھ زیادہ لال، کسی نے سمجھ لیا یہ تھپڑوں کی لالی ہے پھر؟ اورحان اسے چھیڑ کر شاید اپنی اداسی مٹا رہا تھا۔ میرال نے جلدی سے گالوں کو ہتھیلیوں سے سہم کر ڈھک لیا۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکوں گی کہ محبت کا اثر ہے، اتنی جلدی محبت ہونے پر کوئی پاگل ہی ہے یقین کرے۔ وہ ہنوز سہمی ہوئی تھی، آپ کہیے گا بلش میں گر گئی تھی۔ اورحان اس کی بے بسی سے محظوظ ہوا تو وہ جھنب کر رہ گئی، چہرہ تک چرا لیا۔ کس برانڈ کا بلش تھا جو مجھے چپک کر رہ گیا؟ بلینڈ بھی نہیں ہوا؟ میرال نے بھی مسکرا کر ہی پوچھا، تھوڑی حیا پلکوں پر ٹھہرائے وہ اچھی لگتی تھی۔ اورحان برانڈ کا۔ اورحان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر چہرے سے ہٹاتے ایک بار پھر ان خوبصورت رخساروں کا جائزہ لیا۔
میرے سے کبھی اکتائیے گا مت، بس کہہ دیجیے گا میرال چلی جاؤ، میں لمحہ بھی نہیں لگاؤں گی۔ میرال نے پھر سے اداس ہوتے ایک تمہید باندھی۔ وہ میرال کی ویرانگی بری آنکھیں تکنے لگا۔ ایسا لمحہ آپ کو کم از کم میں نہیں دوں گا، جانے کا لمحہ۔ آئیں باہر چلتے ہیں۔ اداسی آپ کا بلش ہلکا کر گئی۔ وہ اسے مزید فالتو سوچنے سے روکے زبردستی ہاتھ پکڑ کر لے گیا۔ جبکہ ایمن نے جب ارحان کا موڈ بہتر دیکھا تو پھر ارحان سے کچھ نہ پوچھا۔ وہ تباہ ہو چکی تھی۔ زندگی اب اس کے ہاتھ میں نہ تھی۔ زندگی کی جگہ بس ایک موقع تھا، اپنے گناہوں اور زیادتیوں کے کچھ فیصد ازالے کا۔ یہ سوچنا کہ باسل ماہیل مر گیا یا کبھی دکھائی نہ دے گا، اس کی روح میں شگاف ڈال رہا تھا، اور وہ ایسی دراڑیں ابھی سہنے کی قوت نہ رکھتی تھی۔ اس نے باسل ماہیل سے جتنی نفرت کی ہو وہ سب خود ساہتا تھی۔ ایک انسان ہمارے جگر کے ٹکڑے کو مار دے، پھر اس کا وجود ناقابل برداشت ہوتا ہے، جیسے اجر کے لیے باسل کا تھا، لیکن اب تو سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت ایک اوپن کیفے میں 2 لوگوں والے ٹیبل کی گرد چیئر گھسیٹے بیٹھی تھی، ہر احساس سے عاری چہرہ لیے۔ باسل ماہیل کی موت کے بارے کل تک کوئی خبر باہر نہ آنے کا انتظام ہو چکا تھا۔ وہ لاش کل شام تک برف خانے رہنے والی تھی، اور کل شام اجر کے ناکام ہوتے ہی اسے اس کے لواحقین کے سپرد کر دیا جانا تھا۔ اجر سیال کو اب اسے حد ہر سے گزرنا تھا۔ اجر سیال کو اب ہر حد سے گزرنا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اجر کو اچانک سے نفرت کے بجائے باسل سے محبت ہو گئی تھی، بلکہ اب اسے باسل کے بجائے خود سے نفرت تھی۔ فی الحال اس نے نہ ایک آنسو بہایا، نہ باسل مر گیا ہے یہ سوچ اپنے آس پاس آنے دی۔ وہ یہاں کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ سپاٹ نگاہیں، پتھریلی آنکھوں کے کنارے حفیف سے گلابی، جبکہ گردن اکڑی ہوئی۔ لگ بھگ 10 بج چکے تھے اور پھر مطلوبہ گاڑی اس کیفے کے باہر رکی۔ اجر نے جبڑے کستے آنے والے کی جانب دیکھا۔ وہ فکر و پریشانی چہرے پر سجائے گاڑی سے نکلتا اسے لاک کرے سیدھا کیفے کے اندر لپکا۔ اجر اچھے سے جانتی تھی کہ ہاشم خانزادہ اس کے آس پاس بھی ہو، یہ باسل سے برداشت نہ تھا، تبھی اس نے اول اس سے ملنے کے لیے ایک اوپن ریسٹورنٹ ہی چنا، کیونکہ بقول اجر سیال کے وہ اس وقت باسل اور آتشم کی نظروں میں ہے۔ کیا ہو گیا اجر، اتنی ارجنٹ کیوں بلایا تم نے مجھے؟ ہاشم اس تک پہنچے ہی دوسری کرسی سنبھالے بیٹھا، اور اس کے لہجے سے صاف صاف اضطراب جھلک رہا تھا۔ تم مجھے پسند کرتے ہو؟ بنا کسی لپٹی چپڑی اجر نے سپاٹ لب و لہجے میں سیدھا مدعا بیان کیا، اور ہاشم کا چہرہ حیرت سے بگڑ گیا۔ آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی، اور تاثرات بھی بے یقین تھے۔ پسند تو کرتا ہوں، لیکن تم باسل ماہیل کی ملکیت ہو۔ میں اول دن سے تمہیں چاہتا ہوں، لیکن تم 2 کی وجہ سے کبھی یہ بات تمہیں نہیں کہی۔ یہ اس کے سامنے ایک زانی بیٹھا تھا جو پارسائی اور شرافت کا ڈھونگ رچاتے اس وقت مظلومیت کا شاہکار بنا تھا۔ فی الحال اجر نہیں جانتی تھی ہاشم کے کرتوت، وہ بس باسل کو تیش دلانے کے لیے اس حد تک جانے والی تھی کہ اسی بہانے وہ سامنے آئے۔ میرا اور باسل کا رشتہ کل ختم ہو گیا، ہم دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، مجھے شدید برا لگتا ہے وہ۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ مجھے اس کی طرح کوئی نہیں چاہ سکتا۔ میں نے اول دن سے ہی تمہاری نظروں میں اپنے لیے پسند دیکھی ہے، تو مجھے لگتا ہے تم مجھے اس سے زیادہ محبت کر سکتے ہو۔ تو کیا تم میرا ساتھ دو گے باسل کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اجر سیال کسی بھی دل کے لحاظ بن سکتی ہے؟ ہاشم ایک دنیا دار آدمی ہے، یہ اجر اچھے سے جانتی تھی، اور ویسے بھی وہ بہت شارپ مائنڈ تھی، تو اسے اچھے سے پتا تھا سامنے والے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ہاشم کو یہ سب کچھ مشکوک لگا، مطلب قطرے کی آس رکھنے والے کو اچانک سمندر پیشکش کر دے تو اس کی عقل ایک لمحہ اسے جھنجھوڑے گی کہ سنبھل جا، لیکن اجر نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا ہاشم کے میز پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے ہاشم کو اصل تشویش ہی بلا دی۔ میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ پیار کروں گا، تم دیوانگی ہو میری۔ ہاشم نے فوری دوسرا ہاتھ اجر کے ہاتھ پر رکھا۔ اجر کو ناگواری محسوس ہوئی، پر فی الحال وہ کچھ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم کو شک ہو۔ گریٹ، تو کیا ہم شادی کر لیں؟ اجر نے لیا دیا مسکرا کر آفر کی، جبکہ اس آدمی کو اور بھلا کیا چاہیے تھا؟ طلب خود گود میں پکے پھل سی گر رہی تھی، تو اسے کیا باولے کتے نے کاٹا کہ انکار کرتا؟ ہاں، میں کب لاؤں بابا اور ماما کو تمہاری طرف؟ ہاشم نے شدید پرجوشی کے سنگ کہا، پر اجر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ چہرہ تاریک ہوا۔
کیا ہم فی الحال اپنی فیملیز کو انوالو کیے بنا شادی نہیں کر سکتے؟ دیکھو نا، ابھی میری اور باسل کی کل ڈائیورس ہوئی، میری اور اس کی فیملی سب اس کے ساتھ، سب کے نزدیک میں غلط ہوں، تو خود بتاؤ کوئی میری خوشی میں راضی کیسے ہوگا؟ میں مزید خود کو سب کی خاطر ٹارچر نہیں کر سکتی۔ سی ایس ایس ایگزام سے پہلے مجھے تھوڑا سکون اور ریلیف چاہیے۔ تمہاری سوچ ہے کہ اس نے ساری فیملی کو کیسے میرے خلاف بھڑکا دیا۔ میں بہت ڈپریس ہوں، آئی نیڈ یو ہاشم۔ وہ ڈراما کوئن تو تھی ہی، پر اتنی منجھی اداکار بھی ہے، یہ تو خود اجر نے نہیں سوچا تھا۔ جبکہ ہاشم اس کی کیفیت سچ سمجھے پورا اجر سیال کی مٹھی میں تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ہاشم نے حامی بھر لی۔ وہ ویسے بھی اپنے ماں باپ سے پہلے کون سا کچھ پوچھ کر کرتا تھا۔ گریٹ آئیڈیا، تو پھر کب کرنی ہے شادی؟ ہاشم کی مسکراہٹ فتحمندانہ تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر ایک دوسری ٹیبل سے کوئی تو تھا جو ان دو پر نظریں جمانے کے ساتھ اجر والی ٹیبل کے نیچے لگے مائکرو فون سے سب اپنے کان میں سن رہا تھا۔ یہ مائکرو فون اس ویٹر نے چپکے سے اجر کی ٹیبل کے نیچے چپکا دیا جب اسے پانی سرو کرنے گیا تھا، ہاشم کے آنے سے پہلے۔ آج ہی شام میں مجھے ایک رات بھی ضائع نہیں کرنی، نہ اس ٹارچر ہاؤس میں جانا ہے۔ کیا تم مجھ سے آج شادی کرو گے ہاشم؟ وہ ہتھیلی پر سرسوں جما رہی تھی اور اس درجہ سالڈ انداز میں کہ ہاشم کو شک شبہ دور، الٹا اپنی عیاشی نظر آ رہی تھی۔ اف 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 میں خوشی سے مر ہی نہ جاؤں۔ ہاشم کی خوشی اس کے چہرے سے ٹپکی، جبکہ کچھ فاصلے پر ماسک منہ پر لگا کر بیٹھا آتشم مسکرایا۔ ہم سرفروں سے کوئی توقع نہ کیجیے، غصے میں چل پڑیں گے محبت پہ تھوک کر۔ خوشی سے مر ہی جا تو بہتر ہے ہاشم خان زادہ۔ اب دنیا دیکھے کہ آتشم کسی کو خوشی سے کیسے مارتا ہے۔ آتشم نے مسکرا کر اپنی کافی کا بل پے کیا اور وہاں سے سیاہ اینک اور سیاہ ماسک کے ساتھ سیاہی ہیٹ اور مکمل سیاہ میں لپٹا وہ وہاں سے جب گیا تب اس کے ہاتھ گلوز سے خالی تھے، اور وہ ہاتھ تھوڑے اداس تھے پر بے حد خوبصورت تھے، مضبوط تھے، کسی خاص کی یاد دلا گئے تھے۔ تو پھر شاپنگ پر ابھی ہی چلتے ہیں، سب تیاریاں ہم دو کو ہی کرنی ہوں گی۔ میرے پاس گھر ہے اپنا، وہ مسئلہ حل، باقی تمہارے لیے دلہن کا ڈریس تم خود پسند کر لینا۔ چلیں؟ ہاشم پرجوش ہوتا اٹھا اور اپنا ہاتھ بڑھایا، تبھی اجر نے چاروں ناچار اپنا ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں رکھا اور اٹھی۔ اس کی نظریں آس پاس کسی کی متلاشی تھی، مگر اجر کو آس پاس کوئی بھی مشکوک انسان نظر نہ آیا، تو آنکھوں کی امید کچھ بجھنے لگی۔ اسے ابھی سے ہمت نہیں ہارنی تھی، اسے اس تماشے کا کلائمیکس کا انتظار کرنا تھا۔ ولی کو جیسے اب جمال شاہ کے مزید زندہ رہنے کی امید نہ تھی، کیونکہ گزری رات ان پر بہت بھاری رہی تھی، تو اس نے احتیاط کے طور پر اس کی فیملی کو اطلاع کر دی تھی۔ ایک ان کی ایکس بیوی تھی اور ایک 20 سالہ بیٹا۔ جمال شاہ نے باسل ماہیل کے ساتھ ہی نہیں، کئی اور لوگوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی اور وہ اللہ کے بندوں میں وبائیں بانٹتا رہا۔ اس کی اپنی بیوی سائیکو سے تنگ تھی کہ نہ صرف طلاق لی بلکہ اپنے بیٹے کی کسٹڈی بھی ہتھیائی، کیونکہ اسے لگتا تھا اگر اس کا بچہ باپ کے ساتھ رہا تو یہ باپ کوئی تجربہ اس پر بھی کر دے گا۔ بہت سو کی زندگی برباد کی تھی، اور ایسے لوگ انسانیت کے نام پر دھبا ہوتے ہیں۔ ولی تو صرف ان کا ایک گناہ جانتا تھا، پر کوئی تھا جو اس آدمی کے سارے گناہوں کی لسٹ اس رات کھنگال چکا تھا، اور لسٹ وہ شخص تبھی گھنگالتا تھا جب مجرم کی آخری رات ہو۔ پہلے باسل ماہیل آتشم کا غلام تھا، مگر اب آتشم شاید اس کا یا پھر کسی تیسرے کا غلام بن چکا تھا، اور اب کوئی ٹریگر پوائنٹ بھی نہ رہا تھا۔ اس کا مطلب کہانی اب ٹریک پر آ چکی تھی، راستے صاف ہو چکے تھے۔ جمال شاہ کی رات دم گھٹنے سے موت ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اول شک یہی ظاہر کیا، کیونکہ جس طرح جمال شاہ مٹھیوں میں بیڈ شیٹ بھینچے ہوئے تھا، اس کی آنکھیں خوف سے کھلی تھیں اور منہ وا تھا۔ دیکھنے والے کو بھی لگتا کہ موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز کے بقول یا ان کا گلا دبایا گیا ہے یا پھر وہ خود ہی پھیپھڑوں کے مکمل ناکارہ ہونے پر مر گئے۔ جبکہ ولی چونکہ ان کی لاسٹ اسٹیج جانتا تھا تو اس نے اسی کو سچ مانا اور یہ پولیس کیس نہ بننے دیا۔ رپورٹس پولیس کو دکھائیں، جس سے ان کا پوسٹ مارٹم بھی غیر ضروری ہو گیا۔ ان کی فیملی اور عزیز و اقارب پہنچ آئے تھے۔ کفن دفن اور تدفین کا انتظام ولی ہی کی نگرانی میں ہوا،
اور اس سب کے بیچ کوئی تھا جو اس سارے معاملے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سیاہ کے بعد نیلی اور نیلی کے بعد واپس سیاہ آنکھوں والا کوئی شخص۔ قبرستان کی حدود میں صبح لگ بھگ صبح 11 کا وقت تھا۔ جنازے کے ساتھ آئے افراد جا چکے تھے، لیکن اب صرف ولی تھا جو اس قبر کے کنارے کھڑا تھا۔ آنکھیں دلہراج سرخائی سے بھری، کندھے جھکے اور آنکھوں سے بہتے بے آواز آنسوؤں کا اس کی داڑھی میں دفن ہونا۔ کچھ دیر پہلے ان کا جنازہ تھا۔ وہ شخص تو چلا گیا، لیکن اب ولی احمد کے کندھے بے شمار بھاری تھے۔ اللہ آپ کی بخشش کرے سرکار، میں آپ کی ذمہ داری جلد پوری کر دوں گا۔ وہ جھکا اور جھکتے ہی جمال شاہ کی قبر پر بیٹھا اور تازہ نرم مٹی پر ہاتھ پھیرے، چند بہتے آنسو اس مٹی کے سپرد کیے، واپس اٹھا اور ایک آزردہ نظر اس قبر پر ڈالے، پیچھے مڑا ہی کہ سامنے کھڑے کسی آدمی کو دیکھ کر ولی کی سرخ ڈوروں والی آنکھیں حیرت و خوف سے پھیل گئی۔ اس کے سامنے کون تھا یہ تو علم نہیں، پر آنکھیں فیصلہ کن حقارت اور سرور سے بھری تھی۔ تبھی ولی احمد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فائنلی سب سے بڑا گناہ گار مر گیا۔ وہ بھاری آواز آتشم سے کم خوفناک ہی تھی۔ کالی مست آنکھیں سرور سے بھری ولی احمد کی بھیگی آنکھوں پر جمی تھی۔ ان کی پچھتاوے کی آگ تمہاری آگ سے کہیں زیادہ جھلسانے والی تھی، اور گناہ گار جب تک مرتے نہیں مظلوموں کو انصاف نہیں ملتا۔ اب تمہیں میں تمہارا انصاف دلواؤں گا، میں تمہیں وہ راستہ دکھاؤں گا جو تمہاری پرسکون منزل بنے گا۔ ولی احمد نے اس کھڑے پراسرار آدمی کو اس کے دونوں شانوں سے تھاما، ان سیاہ آنکھوں میں اس کے یوں چھونے پر ناگواری ہم کی۔ اچھا تو کیا کرے گا تو؟ اس سامنے والے نے ایک زچ کرتی اسمائل دیتے ولی احمد کو دیکھا۔ تمہاری واپسی کے لیے آتشم یا باسل میں سے کسی ایک کو مرنا ہوگا۔ ولی احمد نے جو حل دیا اس پر وہ ان قبروں کے باوجود چھت پھاڑ کے کہا مارے ہنسا تھا۔ اس کے ہنسنے میں برپا ہو چکے طوفانوں کی یلغار چھپی تھی۔ مر گیا ہے باسل ماہیل ہمیشہ کے لیے، آج اس کی لاش دفن بھی ہو جائے گی۔ اوپس ولی احمد، کل اس کی لاش دفن بھی ہو جائے گی۔ اوپس ولی احمد، میں نے انصاف خود کو خود ہی دلا دیا، اب تو کس کام کا ہے؟ آتشم نے اپنی گن نکال کر ٹھیک ولی احمد کی کن پٹی سے جوڑی۔ ولی کے اندر خوف و ہراس کی لہر سی اتری۔ جس سبب وہ پیچھے ہوا پر اتنا جانتا تھا کہ اسے مار نہیں سکتا۔ آتشم کو مرنا ہوگا نہ کہ باسل کو بچے۔ تم نے خود کو انصاف نہیں دلایا، تم نے خود کو مزید لمبی تباہی کے لیے اپڈیٹ کیا ہے۔ ولی کی آواز ایک فطری خوف سے ہچکولے کھانے لگی، پر جواباً اس شخص نے دوسرے گلو والے ہاتھ سے ولی احمد کا گریبان دبوچا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ولی احمد کی گردن بھینچنے لگی۔ غور سے دیکھ مجھے جمال شاہ کے چمچے، نہ میں باسل ہوں نہ آتشم، میں اپڈیٹ فائر سٹورم ہوں جو ان دو کو نگل کر نیا ورژن بنا ہے۔ پرانا جب جاگتا ہے تو نئے سب نگل جاتا ہے۔ میرے اپنے کچھ پیمانے ہوں گے جن سے میں گناہ و جرم کی سزا دوں گا۔ تیرا سرکار تو نکل لیا، اب تیرے بارے سوچ رہا ہوں۔ وہ سیاہ آنکھوں والا ایسے بولتا تھا کہ اس کی آواز کئی ردم چھوڑتی، سننے والے کی سماعت میں تیر بن کر اترتے اس شخص کے بھرم۔ میرے پاس تمہاری کچھ امانتیں ہیں، میں جانتا ہوں جمال شاہ کی گناہ میں برابر کا شریک تھا، لیکن اگر تم نے مجھے مار دیا تم کبھی اپنا سچ نہیں جان پاؤ گے، نئی نئی شخصیات میں ڈھلتے جاؤ گے، ہر لمحے تم ایک الگ انسان بنو گے، یہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہیں اپنے وجود سے گھن آنے لگے گی۔ ولی نے اسے ڈرانا چاہا کہ شاید اس سب کے بعد وہ ولی کی جان بخش دے، پر سامنے اس کے ایک جیتی جاگتی جہنم کھڑی تھی۔ جس وجود سے مجھے گھن آئے وہ میں مٹا دیتا ہوں، کبھی اپنے وجود سے یہی گھن آئی تو یہی فارمولہ خود پر آزماؤں گا۔ تو اپنا بتا کس کے ہاتھوں مرنا پسند کرے گا، آتشم یا اس برم سٹون کے ہاتھوں؟ کن کی نلی اب بھی ولی احمد کی کن پٹی سے جڑی تھی، اور اگر وہ مزید دیر کرتا اسی حساب سے وہ گن سفر کرتی، ولی کی گردن کی جانب سے رکھنے لگتی۔ ولی احمد کی آنکھوں میں موت کا سایہ لہرا رہا تھا۔ یہ سب نہ رکا تو تم مر جاؤ گے بچے۔ ولی نے گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی۔ تو مر جاؤں؟ وہ اپنی اختراع پر نازاں تھا۔ مجھے موقع دو، میں تمہیں وہ سب لوٹاؤں گا جو تم سے چھن گیا، صرف ایک موقع۔ ولی نے ہاتھ جوڑے سسکتے ہوئے رحم کی طلب کی تھی۔ سامنے والا پگھل رہا تھا،
اس بات میں کچھ تو اس کا فائدہ تھا۔ اگر یہ موقع ضائع کیا تو یہیں کوئی قبر کھودنا اور آ کر شرافت سے لیٹ جانا، تجھ پر مٹی ڈال دے گی یہ چلتی پھرتی جہنم۔ گن ہٹا لی گئی۔ وہ شخص کہتے ہی دور ہو گیا۔ ولی کی آنکھوں میں ایک شکر گزاری ہم کی۔ امانت کب چاہیے؟ ولی نے اس کے جانے کے ارادے دیکھتے پکارا تو ان تیز طوفانی قدموں کی رفتار تھمی۔ وہ باسل ماہیل کے سارے سچ اپنے سرکار کی قبر کے سرہانے گاڑتے۔ وہ کہتے ہی وہاں سے طوفان بن کر چلا گیا، جبکہ ولی نے حیرت سے اس کی پشت دیکھی۔ یعنی امانت میں کیا ہے یہ اسے پتا تھا۔ باسل ماہیل کے سچ اس چلتی پھرتی جہنم کو پتا تھا۔ اب کھیل کسی تیسرے کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سوچ کر ولی احمد نے خوف سے جھرجھری لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سچ اس تک پہلے ہی پہنچ گئے تھے۔ جمال شاہ کی موت کیا پتہ قتل نہ ہو بلکہ ان کی رہائی ہو، ان کی ایک آخری نیکی سب گناہوں پر حاوی ہو گئی ہو۔ خدا جانتا تھا بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ٹنٹنا۔ تو جو دل لگا کر جنہوں نے کہانی آج کی ایپیسوڈ پڑھی ہے وہ تو کافی کچھ سمجھ گئے ہوں گے کہ تیسرا کون ہے۔ میں نے کل آپشن دیے تھے، انہی میں سے ایک تھا، اور اب آپ دیکھیں گے کہ کیا تھا۔ اور جن کو سمجھ آ گیا ہے وہ پلیز چپ رہیں، سسپینس نہیں خراب کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت چند جو ریڈرز ہیں نا میرے، وہ بہت دل سے پڑھتے ہیں، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کہانی کس طرف جا رہی ہے اور کیا چیز چھپی ہوئی ہے اور کیا سامنے ہے۔ اور جو اوپر سے پڑھتے ہیں ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی، وہ کہیں گے بس جی ہم میرال اور اورحان کا پڑھتے ہیں جی، وہ یہ کہہ کے نا خود کو تسلی دیں گے، ورنہ اصل کہانی جو ہے وہ آتشم کی ہے، ٹھیک ہے؟ نام ہی آتشم ہے ناول کا، تو مین کریکٹر ہی آتشم ہے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو بہت زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔